اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ یونیک آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر ایک اہم سوال کے اوپر ہے اور وہ کویشچن ہے آپ بیتی کا۔ جیسا کہ آپ تمام طلباء کو اس کا پتہ ہے، پیپر میں یا تو خط کا سوال آتا ہے یا آپ بیتی کا سوال آتا ہے۔ آپ نے اسی کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیتی کا سوال پیپر میں آئے گا تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے، آسان سوال ہے اور بچہ اس میں میکسیمم سکور حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس آسان سوال کو آپ نے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اس کو حل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ بیتی جس بھی موضوع کے اوپر آپ کو لکھنے کے لیے دی جائے گی، آپ نے اس کا پہلا یہ اصول، آپ نے اس کو اپنے کریکٹر میں اڈاپٹ کر لینا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بیتی ہے ایک پھول کی آپ بیتی، تو آپ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا۔ واحد متکلم کا، میں ایک پھول ہوں، پھول کا کردار آپ نے اڈاپٹ کر لینا۔ اگر آپ سے ایک درخت کی آپ بیتی لکھنے کو کہا جائے گا تو آپ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے، میں ایک درخت ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اس کا پہلا اصول یہ ہے آپ بیتی لکھتے ہوئے کہ صیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد متکلم کا۔ نمبر 2 پہ جو آپ بیتی کا آغاز ہے، اس کے اندر جو نا ایک پرکشش، ایک دلچسپی کا عنصر ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آپ کی بات کو سن سکیں یا آپ کی تحریر کو لوگ پڑھ سکیں۔ اگر آپ نے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مبذول نہیں کیا تو اگرچہ بڑے قیمتی الفاظ آپ نے تحریر کیے ہوں گے، مگر ان میں اٹریکشن نہیں ہوگی تو کوئی اس کو نہیں پڑھے گا۔ جیسے خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروائے، وہ اپنی تقریر کا آغاز بڑا دلچسپ، بڑا پرکشش، بڑا جو نا وہ پرمعنی جو نا اس کو بناتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، آپ جو واقعات تحریر کریں گے اس میں ترتیب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے لڑکپن لکھ لیں اس کے بعد بچپن لکھ لیں۔ نہیں، اس کی جو ترتیب ہے کہ پہلے بچپن کا زمانہ آتا ہے، پھر لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر نوجوانی کا زمانہ آتا ہے، پھر جوانی کا زمانہ آتا ہے، پھر بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے۔ تو اب وہ بستر مرگ پہ ہے، صاحب فراش ہے۔ یہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اس کے تسلسل کا آپ یوں خیال رکھیں۔ پھر ان سب میں ایک منطقی ربط موجود ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا ایک فیز تو ایک منطق سے لبریز ہو اور زندگی کا دوسرا حصہ اس کے اندر کوئی چاشنی موجود نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر فیز میں ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے۔ پھر نمبر 4، آپ بیتی میں آپ کا گہرا مشاہدہ ہونا چاہیے، آپ کا وسیع تجربہ یہاں پہ جھلکنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں فضول ہیں ان کو تحریر مت کریں، جو چیزیں کارآمد ہیں، معنی خیز ہیں، ان میں ایک چاشنی موجود ہے،
اس میں ایک علم کی جھلک موجود ہے تو اس کو تحریر کریں۔ تو اس لیے ضروری ہے، جیسے آپ کوئی منظر کشی تحریر کرتے ہیں تو وہ آپ کے مشاہدے کی بیس کے اوپر ہوتی ہے، ایسے جو آپ بیتی ہے وہ بھی آپ سے آپ کا گہرا مشاہدہ جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 5 کے اوپر آپ نے مناسب زبان کا استعمال کرنا ہے، آپ کی گفتگو، آپ کا بول چال، اس کے اندر روز مرہ کے محاورات کا استعمال کریں تاکہ اس میں ادب کی چاشنی، ادب کی لطافت وہ پائی جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہوں گے، آپ بہت بڑی بات کو چھوٹے سے لفظوں میں پرو رہے ہوں گے۔ یعنی آپ تشبیہات کا استعمال کریں، آپ تلمیحات کا استعمال کریں اور مناسب اشعار کے ساتھ آپ اپنی بات کو بیان کریں۔ اشعار کی وجہ سے آپ بیتی میں ایک ویسے ہی خوبصورت سا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ بیتی اس کے کچھ اصول تھے جو یہاں پہ تحریر کر دیے۔ اب آپ بیتی ہے کیا؟ بیٹا آپ بیتی ایک کہانی ہے، ایک سرگزشت ہے، ہر چیز اپنی کہانی سے لبریز ہے، اس کے اندر ایک بڑی جاندار اس کی ایک سٹوری ہے۔ خود اس سٹوری کو، اس کہانی کو، اس آپ بیتی کو بیان کرنا بڑے شستہ پیرائے میں یہ آپ کو سکھانا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی کوئی چیز بھی بنا حکمت کے پیدا نہیں کی۔ اللہ پاک نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کی پیدائش کا ایک خاص مقصد رکھا ہے، اس کی وجہ سے جو دوسری ساری مخلوقات ہیں وہ اس سے نفع حاصل کرتی ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیدا کیا، ان سے نفع حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ بیتی کے اصول ہیں، انتہائی آسان چیز ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے۔ ہائیسٹ مارکس اس میں آتے ہیں تو آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ آج ہماری جو پہلی آپ بیتی ہے وہ پرانے نوٹ کی آپ بیتی ہے۔ ایک نوٹ ہے جو بسیدہ ہے، پرانا ہے، مگر یہ سدا پرانا نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس آپ بیتی کو کرتے ہوئے ایک نوٹ جو ہے وہ چھپائی کے کن کن مراحل سے گزرتا ہے، پھر ان مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کہاں جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے، پھر وہ کیسے جو عام بازار تک، عام لوگوں تک پہنچتا ہے، پھر لوگ اس سے کیسے فائدہ اور نفع حاصل کرتے ہیں، وہ نوٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، ایک گلے سے دوسرے گلے میں، ایک پاکٹ سے دوسری پاکٹ میں کیسے منتقل ہوتا ہے، لوگ اس سے کیا کیا خرید و فروخت کرتے رہے اور آج وہ زندگی کی کس حالت میں ہے، یہ سبھی ہم دیکھیں گے اس آپ بیتی میں۔ تمام طلبہ آپ یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلبہ، یونیک نوٹس پہ یہ پرانے نوٹ کی آپ بیتی ہے۔ میں ایک 100 روپے کا بوسیدہ کرنسی نوٹ ہوں اور مرزا علم داد کی الماری کے ایک کونے میں پڑا اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں۔ یہاں مجھ پر کئی صفحات بلکہ کتابیں رکھی گئی ہیں جن کے بوجھ تلے میں دب کے رہ گیا ہوں۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے جس کی وجہ سے
میں مستقل گھبراہٹ کا شکار ہو کر رہ گیا ہوں۔ ہوا نہ ہونے کی وجہ سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میرے جسم کا میلا اور خستہ پن میرے ساتھ نفرت کی بڑی وجہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اس کی جو پرانا نوٹ ہے، یہ اس کی منظر کشی ہے۔ وہ جہاں پہ پڑا ہے، کس حال میں پڑا ہے، وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ وہ 100 روپے کا بوسیدہ پرانا نوٹ بوسیدہ ہو چکا ہے، اور مرزا علم داد کی الماری کے ایک کونے میں پڑا ہے، کتابوں کے نیچے۔ اب ایک ہیوی بوجھ وہ اس کے اوپر ہے، اور الماری کے اندر کیونکہ اندھیرا ہے، منظر کشی میں اگلی چیز اندھیرے کے متعلق کہہ دی، اور پھر جہاں پہ مستقل اندھیرا ہو وہاں پہ مستقل گھبراہٹ ہوتی، اس گھبراہٹ کا آگے تذکرہ کر دیا۔ الماری کے اندر کیونکہ آکسیجن نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی، جہاں پہ آکسیجن نہ ہو وہاں پہ دم گھٹتا ہے، اس کا تذکرہ کر دیا۔ وہ الماری میں کیوں پڑا ہے، اسے پاکٹ میں کیوں نہیں رکھا گیا، اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا، اس کی ریزن وہ بتا دیتا ہے کہ میرے پرانے ہونے کی وجہ سے، میلا اور خستہ پن ہونے کی وجہ سے مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ زندگی، اب زندگی پہ وہ کھینچتا ہے، افسوس کرتا ہے، تو کیسی بے وفا ہے، کیسی سنگ دل ہے، اور یہ ظالم وقت کوئی بھی اس کے آہنی پنجوں سے نہ بچ سکا، اور میں بھی ایک ایسا ستم رسیدہ ہوں کہ میں بھی اس کے آہنی پنجوں سے نہیں بچ سکا۔ زمانے کی یہ کج آدائی دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آتا ہے۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، کہ لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے، جو رشتہ کار آمد نہ ہو ہم اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، جو دوست نفع بخش نہ ہو ہم اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز ہمارے لیے نفع مند نہیں ہوتی، ہم رشتہ دوستی میں بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی میں جو بائک ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی ہم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، جو بچپن میں ہم سائیکل چلایا کرتے تھے اب اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے، جو ہمارا موبائل خراب ہو چکا ہے، پرانا ہے، اس کی جانب بھی ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بوسیدہ نوٹ ہے جو کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بہت جلد بدل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، وہ نوٹ کہتا ہے میں ہمیشہ سے پرانا نہیں تھا، بوسیدہ نہیں تھا، آئیے میری کہانی، میری زبانی سنیے۔
مجھے وہ ایک ایک لمحہ یاد ہے جب آتش جوان تھا، جب میں کڑکتا ہوا نوٹ تھا۔ میں پرنٹنگ پریس کے تمام مرحلے طے کر کے اسٹیٹ بینک میں پہنچا تو میری تازگی، میرا اجلا پن قابل دید تھا۔ میں اپنے دوسرے 99 بھائیوں کے ساتھ ایک گڈی میں سب سے اوپر پڑا تھا۔ 100 نوٹ کا ایک پیکٹ ہوتا ہے، وہ اس پیکٹ میں سب سے اوپر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں وہاں کی چہل پہل اور لوگوں کا آنا جانا دیکھ سکتا تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، اس نے اپنا جو گہرا مشاہدہ ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ ایک نوٹ کے جو نیچے والا نوٹ ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے ساری چیزیں، کیونکہ اس کی تو سمجھ لیں آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے۔ یہ پہلا نوٹ ہے اس گڈی کا، اس وجہ سے وہ سارے مناظر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اس لیے گہرا مشاہدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں وہاں کی چہل پہل اور لوگوں کا آنا جانا دیکھ سکتا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے کارندے آتے اور کبھی میرے سامنے والے اور کبھی میرے پہلو میں پڑے نوٹ اٹھا کر لے جاتے۔ دل کے اندر ایک تجسس تھا، ایک جستجو تھی کہ آخر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے آس پاس سے کچھ لوگ آ کے وہ نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ان کو کہاں لے جاتے ہیں، ان کی اگلی منزل کہاں ہے؟ یہ کچھ سوالات اس کے ذہن میں تھے۔ وہم گمان کے یہی عقدے حل کر رہا تھا کہ اچانک ایک روز ایک صاحب نے سرے والی گڈی اٹھا لی اور ایک تھیلے میں بڑی بے دردی سے پھینک دی، کیونکہ وہ تو ایک تھیلے میں پھینک دیتے ہیں نا، اس نے کون سا ٹوٹنا ہوتا ہے، یہ نوٹ کون سے شیشے کے بنے ہوتے ہیں جن کو احتیاط سے رکھا جائے۔ وہاں پہلے سے میری طرح کے کئی سید زبوں موجود تھے، کئی قیدی موجود تھے جو مجھ سے پہلے اس گھپ اندھیرے میں آ چکے تھے۔ کچھ دکھائی نہ پڑتا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، ہاں اتنا محسوس ہوتا تھا کہ کسی گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں جو نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ پھر اچانک گاڑی کھڑی ہوئی اور ہمارا تھیلا اٹھا کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ اسٹیٹ بینک سے نوٹوں کو ایک تھیلے میں رکھا جاتا ہے، اس تھیلے کو پھر سیکیورٹی کی گاڑی میں رکھا جاتا ہے، اس سیکیورٹی کی گاڑی کے تھرو ان کو اسٹیٹ بینک سے کسی دوسری بینک کی برانچز میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس تسلسل کا ذکر ہے۔ تو پھر اچانک گاڑی کھڑی ہوئی اور ہمارا تھیلا اٹھا کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہم تو بینک کی کسی برانچ میں آگے ہیں۔ بینک مینیجر کی نگرانی میں ہمارا تھیلا کھلا اور اس نے خود گن کر وصولی کی۔ اس کے بعد چند گڈیاں نکال کر کیشیئر کو دے دی گئیں۔ عید قریب تھی، لوگ نئے نوٹ لینے پر اصرار کر رہے تھے۔ وہاں مجھے پہلی دفعہ اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ جو لوگ آئے ہوئے تھے نا عید قریب ہونے کی وجہ سے، وہ بینک مینیجر سے پرانے نوٹ نہیں مانگ رہے تھے، نہیں لے رہے تھے، وہ نئے نوٹوں کا تقاضا کر رہے تھے، اور بینک مینیجر بھی ان نئے نوٹوں کو ان کی تھوڑی تھوڑی مقدار لوگوں کو دے رہا تھا۔
تو اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اب اس کو جب اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تو یہ اس کا فخریہ انداز ہے جو گہرے مشاہدے کے ساتھ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے۔ کسی شخص کے کام کو جب پسند کیا جاتا ہے، اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسے شاباش دی جاتی ہے، تو اس میں باقی تمام دوستوں سے ایک فخریہ انداز اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اسی فخریہ انداز کو نوٹ کے اندر پیدا کیا گیا۔ ایک بیگم صاحبہ نے چیک کاٹ کر دیا تو کیشیئر نے میرے والی گڈی اسے تھما دی۔ بینک جو ہے وہ چیک کا لین دین کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا۔ اس بیگم صاحبہ نے ہمیں اپنے پرس میں ڈالا۔ اب جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے ہینڈ بیگ میں اپنے جو پیسے ہیں وہ رکھتی ہیں۔ جو آدمی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ اپنی جیب کے اندر جو نا ان پیسوں کو رکھتے ہیں۔ تو اس بیگم صاحبہ نے ہمیں اپنے پرس میں ڈالا۔ پرس میں ہمارے ساتھ بیگم صاحبہ کی لپسٹک، دوسری چیزیں بھی ظاہر موجود تھیں، اور آئینہ بھی پڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بیگم صاحبہ نے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ ہمیں لگا کہ ہمارا بلاوا آیا ہے۔ ظاہر جب بیگم صاحبہ نے پرس میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو وہ بیگم صاحبہ کا جو ہاتھ ہے وہ اس نوٹ کو مس کر گیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بلاوا آیا ہے۔ لیکن انہوں نے تو اپنی لپسٹک نکال کر اپنے چہرے کے حالات ٹھیک کیے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک مارکیٹ میں پہنچ کر انہوں نے اپنی گاڑی پارک کر دی اور پرس اٹھا کر مارکیٹ میں موجود ایک بوتیک میں چلی گئیں۔ اف میرے خدایا، وہاں تو عجیب ہی منظر تھا۔ عورتوں کے مجسموں نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ وہ جو ڈمیز ہوتی ہیں جن کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے وہ لباس جو ہیں وہ ان کو پہنائے جاتے ہیں، تو یہ وہ منظر کشی اس دکان کے اندر کی کر کے اور اپنی کیفیات، اپنے جذبات اس میں شامل کر کے بتا رہا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جو خوبصورت لباس ان ڈمیز نے زیبتن کیے تھے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیگم صاحبہ نے مختلف لباسوں کو دیکھتے ہوئے ایک بنارسی ساڑی پسند کی۔ خواتین کی عادت ہے وہ ایک سوٹ لینے کے لیے کئی 100 سوٹ پہلے دیکھتی ہیں، ان میں سے پھر ایک چوز کرتے ہیں۔ اور ہمیں جب انہوں نے ایک بنارسی ساڑی پسند کی اور ہمیں قیمت کے طور پر ایک دکاندار کو ادا کر کے باہر چلی گئی۔ اب ہمارا مسکن دکاندار کا دراز تھا، جہاں میرے دوسرے بھائی بند بھی موجود تھے اور نوٹ بھی اس دراز کے اندر موجود تھے۔ لیکن نیا نوٹ ہونے کی وجہ سے سب مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میری قسمت میں قرار کہاں تھا۔ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، اس کو قرار نہیں ہوتا، یہ عدلتا بدلتا اپنی پوزیشن رہتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک گاہک کو بقایا کے طور کے اوپر ادا کر دیا۔ اب اسٹیٹ بینک سے وہ ایک بینک کی برانچ میں آیا۔ بینک کی برانچ سے ایک خاتون نے چیک کے عوض اس کو لیا۔ ایک بوتیک والے کو اس نے ساڑی کی قیمت کے بدلے میں ادا کیا۔ دکاندار نے بقائے کے عوض جو ہے اس کو جو گاہک کو دے دیا۔ اب وہ اس گاہک کے پاس ہے۔ وہ صاحب ہی عجیب آدمی نکلے۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈاکے کے ڈر سے مروڑ کر مجھے اپنی جرابوں میں اڑس لیا۔ یہ 100 روپے کا نوٹ ہے اور کبھی 100 روپے کی بہت قدر ہوتی تھی۔
لوگ اس کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے۔ تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہ عید قریب ہے، کوئی مجھ سے ڈاکہ ہی نہ ڈال دے، اس سے بچنے کے لیے اس نے اپنے پیسے چھپائے، اپنی جرابوں میں چھپائے۔ اب یہاں کی منظر کشی دیکھیے گا، ہائے اللہ، کیا بتاؤں اس نے کب سے جرابیں نہیں بدلی تھیں۔ بس مجھے معلوم ہے کہ وہ چند منٹوں کا سفر مجھ پر کتنا بھاری تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھے اپنی جرابوں سے نکالا، لیکن میں اپنی آب و تاب کھو چکا تھا۔ میرے جسم پر جا بجا سلوٹیں تھیں اور میں آلودہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیگم کو تھما دیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے پکڑتے ہوئے اپنا ناک منہ چڑھایا۔ شام کو گھر کی ملازمہ کام مکمل کر کے اپنے گھر جانے لگی تو میں اس کی تنخواہ کے طور پر اس کی جیب میں تھا۔ اب وہ جو گاہک تھا اس نے گاڑی میں بیٹھ کے نوٹ کو اپنی جرابوں میں رکھا تھا، گھر پہنچ کے اپنی بیگم کو پیسے دیے تھے، بیگم نے وہ جو ملازمہ تھی اس کو وہ تنخواہ کے طور کے اوپر دے دی۔ کام والی کو راستے میں ایک آٹے کا ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اس نے اس وقت کو غنیمت جانا اور سوچا کیوں نہ آٹا ہی لیتی جاؤں۔ لائن بہت لمبی تھی لیکن وہ اس میں کھڑی ہو گئی۔ دیکھا دیکھی ایک دو عورتیں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کے پیچھے کھڑی عورت نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی جیب تک لے گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عورت پیشہ ور جیب تراش ہے۔ یہ جیب تراش جو ہے یہ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، انہی پیسوں کو ہتھیانے کی خاطر۔ تو یہ اس میں جو ایک مشاہدے کی گہرائی پائی جاتی ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہے۔ میں نے بہت شور مچایا مگر میری کون سنتا، نوٹ کی واقعتاً کوئی بات نہیں سنتا۔ جیب تراش عورت نے ایک اور کوشش کی، اب کی بار اس کا ہاتھ مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ میں ایک طرف کو ہو گیا مگر اس ظالم نے اپنی 2 انگلیوں میں مجھ کو اڑس لیا اور باہر کی طرف جھٹکا دے کر کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں میرے جسم کا ایک حصہ جیب میں رہ گیا۔ جیب تراش عورت مجھے لے کر فوراً مرزا علم داد کی دکان پر پہنچی اور میرے پھٹے ہوئے حصے کو نیچے کی طرف موڑ کر اسے دیا۔ اس نے اس سے اشیاء ضرورت خریدیں۔ اب کیا تھا، اس عورت نے جب کھینچا تانی کی وہ نوٹ ہاف ہو گیا، آدھا ہو گیا، اور وہ عورت اسی آدھے نوٹ کو لے کے مرزا علم داد کی دکان پہ تھی اور اس کا جو پھٹا ہوا حصہ تھا اس نے اس کو ایک طریقے سے جو ہے نا وہ سمیٹ رکھا تھا۔ جب اس نے اشیاء ضرورت خریدی اور فوراً باہر چلی گئی، اس کے بعد ایک اور گاہک دکان میں داخل ہوا اور کوئی چیز خریدی۔ مرزا نے اسے کچھ رقم واپس دی، میں بھی اس میں شامل تھا۔ اس شخص نے مجھے کھول کر دیکھا اور مرزا کو واپس کر دیا کہ یہ نوٹ پھٹا ہے۔ مرزا سر پیٹ کر رہ گیا۔ عزیز طلبہ، اب یہاں پہ دیکھیے گا اس نوٹ کی جو داستان ہے، اسٹیٹ بینک سے چھپتا ہے، وہاں کے لاکر میں اس کو رکھا جاتا ہے، وہاں سے جو اسٹیٹ بینک کے ملازم ہیں وہ اس لاکر کو کھولتے ہیں، اس کو پیسوں والی تھیلی میں ڈالتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو پھر یہ جو نوٹ ہے یہ اس بیگ میں رکھ کے اسٹیٹ بینک کی اس سیکیورٹی والی گاڑی میں رکھتے ہیں، گاڑی سے
اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک بینک کی برانچ میں، اور پھر اس بینک کی برانچ سے کسی کو چیک کے عوض یا کسی کو پیسوں کے بدلے میں یہ نوٹوں کی گڈی دے دی جاتی۔ وہ خاتون اس کو اپنے جو اس کا ہینڈ بیگ تھا اس میں رکھ دیتی، وہاں سے وہ ایک بوتیک میں ٹرانسفر ہوتا ہے، بوتیک کی ڈرا میں وہ پڑا ہے، اور بھی بہت سارے نوٹ وہاں پر پڑے ہیں، پھر ایک شخص کو بقائے کے اس میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کے اس کو اپنی جرابوں میں رکھ لیتا ہے، گھر پہنچ کے وہ اپنی بیوی کو یہ پیسے دیتا ہے، بیوی سے یہ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ملازمہ کے پاس۔ ملازمہ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگتی ہے تو ایک جیب تراش خاتون اس کا آدھا حصہ وہ اس کی جیب سے نکال پاتی ہے، اور اسی چیز میں جب وہ پھٹ جاتا ہے اس کا آدھا حصہ ہوتی ہے، مگر وہ جیب تراش عورت جیسے تیسے بھی مرزا علمداد کو دے دیتی، اور مرزا علمداد اس کو ایک شخص کو بقائے کے طور پہ دینا چاہتا ہے، وہاں پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نوٹ پھٹ چکا ہے، وہ نہیں لیتا۔ مرزا نے ایک دو اور گاہکوں کو مجھے باقی بقایا رقم کے طور پر واپس دینے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی مجھے لینے کو تیار نہ تھا۔ آخر مرزا شام کو مجھے گھر لے آیا، اب اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور الماری کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں مرزا علمداد کی الماری میں ایک کونے میں پڑا لیٹا ہوا اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس نوٹ کی آپ بیتی ہے۔ تو آپ نے بھی جب آپ بیتی لکھنی ہے تو اس میں ان اصول کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ آپ بیتی میں ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا ہے، آپ بیتی کا آغاز دلچسپ، پرکشش، توجہ حاصل کرنے والا بنانا ہے، واقعات میں ترتیب، تسلسل، منطقی ربط رکھنا ہے، آپ بیتی میں آپ کا گہرا مشاہدہ، آپ کا تجربہ وہ جھلکنا چاہیے، زبان، گفتگو، بول چال، روزمرہ کے محاورات کا مناسب آپ نے استعمال کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، بہت آسان سوال ہے، اس میں اسٹوڈنٹس اچھے مارکس لیتے ہیں، آپ بھی اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔